خاص کر دیا۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف، نہ جھکنے والا موقف، عالمی سطح پر وہ عزت دلا رہا ہے جو ہر پاکستانی کی دیرینہ خواہش رہی ہے۔ کل وزیر اعظم نے اپنے سے کئی گنا بڑی مضبوط معاشی، سفارتی، مالیاتی قوتوں کو یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ پاکستانیوں نے اپنے ماضی میں کسی سربراہ مملکت کا ایٹ لیسٹ یہ لب و لہجہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو۔ آخر یورپی یونین کے سفراء نے اپنے خط میں لکھا کیا تھا، وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں ناظرین۔ وہ کہتے ہیں روس نے بلا اشتعال اپنے پرامن ہمسایہ ملک پر حملہ کیا، اس ملک پر چڑھائی کو جو اس کے لیے خطرہ نہیں تھا۔ ان شدید حالات میں بین الاقوامی برادری کو یکجہتی اور حمایت سے کام کرنا چاہیے، بین الاقوامی آرڈر کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یورپی سفراء نے جنرل اسمبلی میں پاکستان سے روس کے خلاف ووٹ دینے پر اصرار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان روس کی کارروائی کی مذمت کے علاوہ اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے بین الاقوامی قانون کی بنیادی اصولوں کی حمایت اور اسے برقرار رکھنے میں ہمارا ساتھ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا بھر کی طرح یورپ میں بھی ناقابل قبول ہے۔ بین الاقوامی برادری کے اختیار میں جو کچھ ہو کرنا چاہیے تاکہ یوکرین اور تمام عالم انسانیت کے لیے یہ اقدار غالب رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان اور عراق کو انسانوں کا جہنم بنانے والے ممالک کشمیر اور فلسطین روہنگیا کے مظالم پر خاموش۔ مغرب آج اپنے خطے میں ہونے والی جنگ سے تلملا اٹھا ہے۔ وزیر اعظم نے کل بڑے جرأت مندانہ سوالات اٹھائے ہیں کہ جو خط یورپی یونین نے ہمیں لکھا ہے کیا وہ بھارت کو بھی لکھا گیا ہے؟ ماضی میں نیٹو کا ساتھ دینے سے پاکستان کو ملا کیا ہے؟ افغان جنگ میں ہم نے جو کچھ کھویا، جو کچھ کیا، کیا اس پر ہمارا شکریہ ادا کیا گیا ہے؟ وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں کیا آپ سر ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو سوالات اٹھائے ہیں وہ کتنے درست ہیں اور کتنے موقع محل کے لحاظ سے تھے سر؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ ہمیں اس وقت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کافی مسائل ہیں اور ہمارا ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے جو روس کی وزٹ کی تھی وہ ٹھیک تھی، حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن وہ یہ تھی کہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا تو وہ جانا وہاں مناسب تھا۔ اگر نہ جاتے تو سگنل یہ ملنا تھا، کیونکہ ہم روس سے کئی سالوں سے، دہائیوں سے کوشش کر رہے ہیں تعلقات بہتر کرنے کی۔ جب میں فورن منسٹر تھا تو ان کے پرائم منسٹر فراٹکوف آئے تھے، پھر پریزیڈنٹ مشرف کو پریزیڈنٹ پوٹن نے ماسکو بلایا تھا، اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف بھی گئے ہیں اور پریزیڈنٹ زرداری بھی گئے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان گئے تو وہ مناسب تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کیئرفل ہوں۔ یورپین یونین سے ہمارے تعلقات اس لیے بہتر رہنے چاہیے کہ شروع سے یورپین یونین نے ہماری ڈیولپمنٹ میں ہمارا حصہ دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں، جس کی بہت ہماری گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے اور تمام گورنمنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں، وہ بھی زیادہ یورپین یونین جاتی ہیں، برطانیہ اور امریکہ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پالیسی انڈیپینڈنٹ بھی رکھیں، اسٹریٹجک انڈیپینڈنس دکھائیں، اسٹریٹجک آٹونومی دکھائیں، لیکن ہمیں اننیسیسریلی یہ نہیں چاہیے کہ یورپین یونین جو ہے اس وقت ہمارے خلاف کوئی لیٹ سے جی ایس پی کا جو معاملہ ہے، جو ہماری ٹیکسٹائل جا رہی ہیں جی ایس پی پلس کا، تو ہمیں کیلیبریشن کی ضرورت ہے، بیلنس کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان آگے ہی آئی ایم ایف کا محتاج ہے، ہر طرف سے ہم کو پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، جو کہ اچھی سچویشن نہیں ہے۔ اگر ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے تو کچھ اور طریقے سے سوچا جا سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے انڈیپینڈنس دکھائی ہے، لیکن ہمیں مغرب کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خورشید سفرا کا اس طرح ایک ملک کے خارجہ معاملات پر بات کرنا سر، یہ سفارتی لحاظ سے کتنا غلط ہے؟ وزیر اعظم نے کل کہا کہ یورپین یونین نے ایسا خط بھارت کو کیوں نہیں لکھا بھائی؟ تو کیا وجہ ہے کہ جیسا زور پاکستان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے سر، مودی سرکار کے لیے یورپ کا رویہ اس سے بالکل برعکس ہے؟ جو اس وقت مغرب کا رویہ ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے چین کے خلاف بھارت کو اپنا ایلائی بنا لیا ہے، امریکہ نے چین کو بھارت کو ایلائی بنایا ہے، بھارت کے بہت سے نخرے وہ سہ رہے ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، پاکستان کے نخرے وہ نہیں سہنے کو تیار۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو افغانستان میں جس طرح نکالا گیا ہے امریکہ، جس ہزیمت کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، وہ اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس میں زیادہ رول پاکستان کا ہے اور پاکستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں امریکہ میں بہت زیادہ غصہ ہے اور مغرب میں بھی۔ بھارت کے لیے بلکہ جو وہاں سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ اب بھارت نے جو یوکرین کے ریزولوشن پہ نہیں سپورٹ کیا امریکہ کو، اس کے خلاف وہاں ایک آہستہ آہستہ ایک اوپینین بن رہا ہے، لیکن بھارت کے خلاف اس قسم کی وہاں سینٹیمنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہے افغانستان کی جنگ کے بعد۔ تو سر اس وقت پاکستان کو پھر صورتحال کیسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اسٹریٹجک انڈیپینڈنس رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں کیئرفل ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہم بلکہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف پیسے تو زیادہ نہیں دے رہا، لیکن جب تک وہ نہیں دے گا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک جو ہیں وہ بہت سے جو ہمیں سپورٹ ہے اس وقت بیلنس آف پیمنٹس میں، وہ ہمیں مشکل بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمیں اربوں ڈالر قرضے کے واپس کرنے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں فورن پالیسی میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، آپ اپنی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس رکھیں، لیکن ذرا کیئرفل ہونے صاحب جون کو سر گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، یہ بھی سچویشن سے جڑا ہوا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی فورن آفس نے یہ کہا ہے ان کو انڈیویجولی بھی، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے جو طریقہ انہوں نے اپنایا، ان کو فورن آفس کے ذریعے جانا چاہیے تھا۔ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے۔ پاکستان نے دیکھیں وہ خود مان رہے ہیں 27 میں سے 26 پہ عمل درآمد کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج ہمارے مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا جو ہو گیا ہے، لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس کے پریشر میں ہم اپنے قوانین ٹھیک کر رہے ہیں، شاید اس کا پاکستان کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ بہت سا پیسہ پاکستان میں جو آ رہا تھا غیر سرکاری ذرائع سے، وہ شاید بند ہوگا اور ہو سکتا ہے پاکستان کے ریزروز بھی بڑھیں، تو ایک انڈائریکٹ فائدہ پاکستان کو ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف میں اگر ہم آج امریکہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوتے تو یہ ممکنات میں ہے کہ اگر آپ 27 میں سے 26 کنڈیشنز پوری کر دیں تو آپ کو کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کو نکال رہے ہیں، آئندہ کے لیے کیئرفل ہو جائیں۔ صاحب کل وزیر اعظم اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اب ان کی حکومت میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، موجودہ حکومت کے حالات مشرف، زرداری اور نواز حکومت سے سر کتنے مختلف دیکھتے ہیں آپ؟ ان کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈرون اب رکے ہیں، اور ڈرون رکنے کی کئی وجوہات ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں،